علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا یہ حکم جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اگر دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کر لو۔ یہ سیدھا سادہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جب اسی آیت میں ہم ذرا تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کتنی باتیں اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین یا ایہا الذین آمنوا جو خطاب کر رہے ہیں، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس وقت روئے زمین پر جتنے مومن تھے وہ بھی مراد ہیں، اور آج پوری دنیا میں پوری زمین پر جہاں جہاں مومن ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور قیامت تک جو کچھ بھی مومن آنے والے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہے، اور اس خطاب سے کوئی بھی مومن مستثنی نہیں ہوتا، باہر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، تندرست ہو کہ بیمار ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، حاکم ہو کہ رعایا ہو۔ آپ انسانوں کو کتنی کیٹیگری میں کیسے کیسے آپ تقسیم کر لیں، کوئی بھی مومن اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا مومن ہے تو برابر اس کا وہ مخاطب ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، آپ جس قدر بھی آپ اس کو ذرا ایک یعنی انسانوں کو آپ تقسیم کر لیں تو اللہ رب العالمین جو حکم سارے مومن بندوں کو خطاب کر کے دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر۔ یہ ایسا عام حکم ہے جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے دیے گئے سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اور حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ کس چیز میں اللہ کی اطاعت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام ہم کو دیے ہیں براہ راست قرآن مجید میں، کرنے کے بھی بہت ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں اور چھوڑنے کی بھی بہت ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے کہ ان کو کرنا ہے، اور بہت سارے کاموں سے باتوں سے آپ نے ہمیں روکا ہے کہ ان کو چھوڑنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر ایسا حکم ہے کہ جو ہم بندوں کے لیے، خاص کر مومن بندوں کے لیے کسی بھی حالت میں اس میں جو نہ کیا ہے کوئی استثناء نہیں ہے۔ آدمی چاہے وہ خوشیوں میں بالکل جو نہ کہ اس کے اوپر خوشیوں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، خوشیاں اس پر گھیری ہوئی ہوں، یا اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہو، کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اگر وہ بندہ خوشحالی میں اس کی زندگی گزر رہی ہو یا تنگ دستی میں اور تنگ حالی میں اس کی زندگی کیوں نہ گزر رہی ہو، اور موسم چاہے کیسا بھی ہو، کتنی کڑاکے کی دھوپ کیوں نہ ہو یا کڑاکے کی سردی کیوں نہ ہو، چلچلاتی دھوپ ہو کہ کڑاکے کی سردی ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا یہ حکم اللہ رب العالمین کا ایسا ہی حکم ہے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی اس کے تعلق سے باتیں بتائی گئیں، مگر بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرانی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اوپر دنیا یا ہمارا نفس ایسے بالکل غلبہ پا لیتے ہیں کہ بہت ساری باتوں سے ہم وقفے وقفے سے غافل ہو جاتے ہیں۔
تو ہماری اپنی غفلت کو دور کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں اپنے نبی سے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہہ کر، اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے کہ یاد دہانی کرانے کا مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ مومن بندے اس کے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور بھولا ہوا سبق اس کو پھر سے یاد کر لیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں تازہ ہوتا ہے، اور کتنے اعمال صالحہ جو بندوں کے سامنے ہوتے ہیں مگر ان کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یاد دہانی کرانے کی صورت میں بندے ان اعمال کی طرف لپکتے ہیں اور ان کو انجام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا ماننا بول کے، اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، اس کو مانو بول کے۔ لیکن کہا ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہا جاننا، کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے۔ اگر ایک بندے کو معلوم نہ ہو تو وہ اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں جہاں اس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، وہیں سارے مومنوں کو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے تو تمہارے اوپر ایک اور چیز یہ جو لازم آتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جانو، ان کو سیکھو۔ جب تک تم کو اس کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جب تک اس کی جانکاری نہیں ہوگی ہم اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر ضمناً اللہ تعالیٰ یہ بھی گویا کہ ہمارے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اطاعت کرنی ہی ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جو کہا، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو مان کر چلو، تو اس کو ماننے کے لیے پہلی فرصت میں جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو یہ بالکل کہ اسی کی تفسیر ہے، سمجھیے کہ علم حاصل کرنا، جانکاری لینا، کس کی؟ دین کی۔ دین کی باتیں کیا ہیں، دین کے احکام کیا ہیں، کیا ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور کیا ہمارے اوپر حرام کی گئی چیزیں ہیں، کیا حرام کیے گئے کام ہیں، ان سب باتوں کو جاننا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کر۔ علم حاصل کرنا، انہی چیزوں کا علم، شریعت کا علم، یہ حاصل کرنا ایک ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ ہر مسلمان جب وہ مومن کہلا رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو گویا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خود عمل کرے۔ ایسا نہیں کہ میں مومن ہوں، میرے گھر میں بھی بہت سارے مومن ہیں، کوئی ایک کام کر لیا تو باقی اور ساروں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے خاندان کے بھی جتنے، سب کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے بابا نبی ہیں، آپ کے بھائی نبی ہیں، آپ کے فلاں نبی ہیں، کوئی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ کو آخرت میں کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کا اپنا عمل ہوگا، ہر بندے کے اوپر۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر شریعت کا علم حاصل کرنا، اس کی جانکاری لینا ضروری ہے، کیونکہ ہر بندے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ضروری ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں، کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ بڑے امیر ہیں یا پھر یہ کیا ہے حاکم ہیں، اس لیے یہ الگ ہیں، ان کے اوپر یہ سب چیزیں لاگو نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اوپر اب اللہ رب العالمین کے احکام اور اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں، کچھ تو وہ باتیں ہیں جو بالکل کامن، سب کے لیے، بالکل 5 وقتہ نماز سب کے اوپر پڑھنا لازم ہے، رمضان کے روزے رکھنا سب کے اوپر لازم ہے۔ اس طرح سے ایک طرف آپ کے پاس وہ احکام ہیں جن میں سب کے سب بالکل مشترک ہوتے ہیں،
اور کچھ ایسے بھی احکام ہوتے ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ کچھ خاص لوگوں کو دیے ہیں. جیسے شوہر ہے تو وہ اپنے بیوی کے لیے کیا کیا اس کے اوپر جو نا کیا ہے فرائض ہوتے ہیں, کیا کیا اس کے اوپر جو نا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یہ الگ سے بتائی گئیں. بیوی ہے تو اس کے اوپر اپنے شوہر کے حساب سے شوہر کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, کیا کیا فرائض ہوتے ہیں, وہ الگ سے بتائے گئے ہیں. اور اسی طرح سے ماں باپ اگر ہیں تو اپنی اولاد کے لیے ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اولاد ہیں تو ان کے اوپر اپنے ماں باپ کے لیے کیا ذمہ داری ہوتی ہے, ایک حاکم ہے تو رعایا کے لیے ان کے لیے اس کے اوپر کیا گناہ لازم ہے, رعایا کے اوپر اپنے حاکم کی اطاعت اور اس سب باتیں ماننے کے اس حساب سے کیا کیا چیزیں لازم ہیں. تو یہ الگ الگ سے بھی احکام بتائے گئے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بھی حکم کو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا جی, کہ وہ چاہے زمانہ کتنا ترقی کر لے, کچھ بھی ہو جائے, آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں اس کو بجا لانا ہی ہے. نہیں ابھی زمانہ بہت ترقی کر لیا اس لیے ہم یہ سب احکام اب ان پر عمل نہیں کریں گے, اس کی کوئی ضرورت نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے بہت سارے جی ایسے بالکل جو کہ ترقیوں سے بالکل متاثر ہو کر آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا مل کر رہنا کرنا یہ سب جو ہے کیا ہے آج کے زمانے میں کوئی جو ہے کیا ہے عیب کی بات نہیں ہے. اختلاط جس کو ہم کہتے ہیں, مرد و زن کا اختلاط, جیسے شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا کوئی اور جو ہے مناسبت ہو تو ان سب کے اندر عورتیں مرد وغیرہ سب ایک ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے پردہ یہ اس زمانے کے لیے تھا, آج کے لیے اس کی سب نہ کوئی ضرورت نہیں. اس طرح کی کسی بھی چیز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا تو یہ اب قیامت تک کے لیے بالکل یہ جناب جاری رہے گا. اس کے اندر کوئی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی ہم جو ہے کیا ہے اب یہ غیر ضروری ہے یہ کہہ کر کبھی جو ہے کیا نہیں کر سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر کسی حکم کو آگے کیا بعد میں بتایا, یا کسی حکم کو دینے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا, یہ آپ کی زندگی تک جاری تھا. اور آپ وفات کے وقت شریعت کے جتنے احکام جیسے چھوڑ کر گئے ہیں وہ سارے کے سارے احکام قیامت تک ویسے ہی باقی رہیں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تو یہ جیسے ہر حال میں بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو ویسے ہی بالکل ہر جگہ اور ہر زمانے میں بھی کرنے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل ہاں رمضان کا مہینہ تھا اور ہم نے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بہت ساری باتوں میں ہم نے یہ بات دیکھ کر کہ اللہ کیا کہتا ہے, رسول نے کیا حکم دیا ہے, اسی کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے کی ہم نے کوشش کی. لیکن اب رمضان چلا گیا, ختم ہو گیا, اب اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ جتنے سارے احکام الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, نماز پڑھنے کا حکم ہے اس میں بھی اطاعت ہے, زکوٰۃ دینے کا حکم ہے تو اس میں بھی اطاعت کرنی ہے, روزہ رکھنے کا حکم ہے اس میں بھی اطاعت کرنی ہے, سچ بولنے کا حکم دیا اللہ نے تو اس میں بھی اطاعت کرنی ہے, امانتیں لوٹانے کا حکم دیا تو اس میں بھی اطاعت کرنی ہے جی. اور بہت ساری برائیاں اور برے اخلاق جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے, زنا سے دور رہنے کا حکم دیا, شراب چھوڑنے کا حکم دیا, چوری کرنے سے بچنے کا حکم دیا, جھوٹ بولنے سے بچنے کا حکم دیا, خیانت کرنے سے بچنے کا حکم دیا. تو ان سارے کاموں کے اندر تو اطاعت جو ہوتی ہے وہ صرف اوامر بجا لانے کا نام نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے حکم دیا ہے صرف ان کو کر لینا یہ اطاعت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ جتنے محرمات اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو باتوں کو ہمارے اوپر حرام کیا ان سب کو چھوڑنا بھی اطاعت کا ایک اہم جز ہے, اہم حصہ ہے. صرف اوامر ہم بجا لائیں گے محرمات نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ جو غلطیاں یا پھر جو گناہ کے کام اور جو حرام کام اور باتیں ہیں
ان میں تو اور بھی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوامر کے تعلق سے تو بتاتے ہیں کہ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم کہہ کر، کہ میں جب بھی تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں، کرنے کا کہتا ہوں، تو حتی الامکان اسے کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے بالکل کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَمْرٍ فَانْتَهُوا، لیکن جب میں کسی بات سے تم کو روکتا ہوں تو بالکل رک جاؤ۔ وہاں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہاں ہو سکے تو رک جاؤ، نہیں، محرمات اور منہیات کے تعلق سے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہو سکے تو رک جاؤ بول کے، نہیں، میں نے اگر روکا تو بس اس سے رک جاؤ۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب اس میں ہم تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، کتنی ساری باتیں یہ سب جو نا ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ ایمان والے بالکل جب سے کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے جتنے مومن ہیں وہ بھی برابر اس کے مراد اس سے مخاطب ہیں، اور آج ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، اور آئندہ بھی بالکل اس کے جو ہے کہ آنے والے جتنے بھی مومن رہیں گے سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی اس آیت کے اندر کہ جب اطاعت کا معنی کہا ماننا ہے تو کہا ماننے کے لیے پہلی فرصت میں کہا جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور اسی طرح سے اوامر بجا لانا بھی اطاعت کا حصہ ہے، تو ویسے ہی محرمات اور منہیات سے بچنا اور ان سے دور رہنا بھی اطاعت کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مومنوں کو ایک ہی حکم ہے کہ بس اطاعت کرو، مطلب یہ کہ تم اپنے طور پر دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر کے اسے دین کا حصہ بھی مت بناؤ، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ صرف اطاعت کرنا ہے، تمہارا کام جیسے بتایا گیا ویسے چلنا ہے۔ تو تم اپنی جانب سے دین کے اندر دین کے نام پر کسی بھی چیز کو جو نا داخل کر کے یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی نا تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے بتایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہہ کر کہ تم اپنے اعمال کو خود اپنے ہاتھوں برباد مت کر لو، یعنی کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تب تمہارے اعمال مقبول ہوں گے، اگر اطاعت چھوڑ کر تم اپنی مرضی سے دین پر عمل دین بنا کر اپنے جو نا گھر کا دین بنا کر اس پر اگر عمل کرو گے تو تمہارے وہ اعمال خود اپنے ہاتھوں سے تم برباد کر لو گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں کیوں جو نا اس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین خود بتاتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے بہت بڑی کامیابی منتظر ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہم اگر چاہتے ہیں، دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ایک ہی راز یہی کہ بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، زندگی گزاری جائے، تو تب یقیناً اللہ رب العالمین اپنا وعدہ ہمارے حق میں ضرور پورا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کر کے کبھی وعدے کو جو ہے کیا وعدہ خلافی نہیں کرتے، مکرتے نہیں اللہ رب العالمین۔ یہ تو ہم بندوں کی جو ہے کیا ہے فطرت ہے کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرنا، جیسے اللہ کے نبی نے منافق کی علامت بتائی اس کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس لیے یہ حکم دے رہے ہیں کہ بالکل ہم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو ہمارے لیے دونوں جہانوں میں بڑی کامیابی، فوزاً عظیما، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کو فوز عظیم بتا رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی، تو کیسی وہ کامیابی ہوگی یہ ہم جو ہے کیا ہے ایسے نہیں جان سکتے ہیں۔ جی واقعی اگر یہ شرط ہم پوری کرتے ہیں اطاعت کی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہماری اپنی زندگی کا جز بنا کر، جب بھی ہمارا اپنا نفس ہم پر غلبہ پانا چاہتا ہے یا شیطان ہمیں کہیں پھنسانا چاہتا ہے، ہر جگہ ہم اپنے نفس کو بھی کچلیں اور شیطان کو بھی مات دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آگے رکھ کر ان کی اطاعت کو لازم پکڑ کر زندگی گزاریں گے، تو تب
قدم قدم پر یہ چیز ہمیں محسوس ہوگی کہ ہاں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کی باتیں مان کر چل رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بالکل قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایسا بالکل حکم ہے جو ہمیں ہماری اپنی زندگی کے ہر لمحے بالکل یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا بالکل زندگی کا نہیں گزر سکتا کہ جس میں ہم اللہ کی اطاعت سے خالی ہو سکتے ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے سچا پکا مسلمان بنانا ہے۔ ایک مسلمان کس طرح کی زندگی اس کو گزارنی چاہیے، اس کے لیے کیا 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 احکام دیے گئے ہیں، یہ جانکاری بھی لینی ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا اور بنانے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق، جہاں رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت کچھ اس کی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہیں اللہ رب العالمین ہمیں زندگی بھر کے لیے اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سامنے رکھ کر ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے ہمارے اپنے حالات کتنے بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، امن و امان کے ہوں، خوف و ہراس کے ہوں، خوشیوں کے حالات ہوں کہ ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، یا پھر موسم کی کیسی بھی خرابی، کوئی تبدیلی کچھ بھی ہو جائے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔